نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور واقعی اس کے فرمانبردار ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے بچا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر منتخب کرو اور ان گھروں کو قبلہ بنا کر نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پروردگار تو نے اس دنیا کی زندگی میں فرعون اور اس کے درباریوں کو ٹھاٹ بھاٹ اور اموال دے رکھے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے رہیں۔ پروردگار ان کے اموال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو ایسا سخت بنا دے کہ جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی، تم ثابت قدم رہو، ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے اسرائے ظلم و سرکشی ان کا تعاقب کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو وہ بولا کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ صرف وہی ہے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں اس کا فرمانبردار ہوتا ہوں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 91 سے لے کر آیت نمبر 95 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ فرمایا اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس اقرار کے جواب میں فرمایا کہ جیسا اقرار اب تم کر رہے ہو ویسا اقرار پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہو، بعد میں تم نے عہد شکنی کر کے بغاوت کی ہے، لہٰذا اب یہ اقرار قطعاً ناقبول ہے، نامنظور ہے۔ اگر تمہیں اب بھی ہمیں نجات دے دیں گے تو تم پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے آ رہے ہو۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرعون نے یہ کلمات کہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ کاش اے محمد آپ دیکھتے میں نے اس وقت دریا سے کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دیا کہ مبادا اب بھی کہیں اللہ کی رحمت اسے نہ آ لے۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس اقرار کا کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، موت آ چکی ہے، وہ اپنی موت دیکھ چکا، قیامت کا منظر ہی ایک قسم کا اس کے لیے ہو گیا، اب توبہ کا وقت گزر چکا ہے، لہٰذا اب ایسا اقرار بے مقصد اور بے منظور ہے۔ اسی لیے بہت سی احادیث اس بات کی شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں کا معین وقت کسی کو بھی نہیں بتلایا، ایک یہ کہ کسی قوم پر عذاب کب آئے گا، دوسرا کسی کی موت کا وقت کب ہے، اور تیسرا یہ کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ اگر ان تینوں سوالوں کے جوابات لوگوں کو بتا دیے جائیں تو یہ دنیا دارالامتحان کسی کام کی نہ رہے اور اس کے مقصد ہی فوت ہو جائے کہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اور فرعون کے معاملے میں تو 2 باتیں کھٹی ہو گئی تھیں، ایک عذاب آ گیا تھا اور دوسرا اس کی موت آ کھڑی تھی، اس وقت اس کا ایمان بھلا کیسے قبول ہو سکتا تھا۔ آیت نمبر 92۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج تو ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت ہی برتتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرعون سے ہی مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تیری لاش نہ تو سمندر میں ڈوب کر خراب ہوگی نہ ہی مچھلیوں کی خوراک بنے گی۔ چنانچہ فرعون کے ڈوب کے مر جانے کے بعد ایک لہر اٹھی جس نے اس کی لاش کو سمندر کے کنارے ایک اونچے ٹیلے پر پھینک دیا تاکہ باقی لوگ فرعون کا لاشا دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ جو بادشاہ اتنا طاقتور زوراور تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، اس کا کیا انجام ہوا۔ مگر انسانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں دیکھنے اور اعتراف کرنے کے باوجود بھی ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ لاش مدتوں اسی حالت میں پڑی رہی اور گلنے سڑنے سے بچی رہی اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنی رہی، اور آج تک ریسرچ کے اکارڈنگ جو ہے یہ لاش محفوظ ہے جس پر سمندر کے پانی کے تہ جم گئی ہے، اور جو اس سے بوسیدہ ہونے اور گلنے سڑنے سے بچانے کا ایک سبب بن گئی ہے۔ سمندر کے پانی کی نمک کی تہ جو ہے وہ اس کی لاش پر جم چکی ہے۔
آیت نمبر 93 وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے یقیناً عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، پھر انہوں نے باہم اس وقت اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یقیناً آپ کا پروردگار ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ملک مصر میں بھی ان کو غلبہ دیا گیا تھا اور شام میں بھی، اور یہ دونوں جو علاقے تھے وہ سرسبز اور شاداب تھے، ہر طرح کے پھل غلے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ پھر ان میں مادی نعمتوں کے علاوہ انہیں تورات بھی حاصل تھی جن میں ان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہدایات موجود تھیں، لیکن بعد میں یہی لوگ کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تورات نے ان کی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی، بلکہ اس کی وجہ نئے نئے فلسفانہ مباحث پیدا کرنا اور آپس میں اختلاف کرنا، فرقے بنانا، اپنی اپنی چوہدراہٹ جو ہے وہ بچانا، یہ سب چیزیں جو ہیں انہوں نے انہیں اپنے دین سے بہت دور کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کرنے کی بجائے وہ مزید اس طرح فرقوں میں بٹتے چلے گئے۔ آیت نمبر 94 فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ پھر اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ شک ہو تو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب یعنی تورات پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، لیکن اس سے مراد ہر وہ لوگ ہیں جو کہ کتاب کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور لوگوں میں اس طرح کی بدشگونیاں اور بدعمالیاں پیدا کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے یا نہیں۔ شک میں ہی پڑے رہتے ہیں ایسے لوگ اور دوسروں کو بھی ایسے شکوک و شبہات میں ڈالے رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 95 وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نہ ہی ان لوگوں سے ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات میں شک کر ہی نہیں سکتے کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ یہ خطاب ہم سب سے ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت اور اس آیت کو اگر ہم ریلیٹ کریں تو اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص کو اس بارے میں شک ہوتا ہے، کوئی شبہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے یا نہیں، تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ وہ شک میں ہی پڑا رہے، بلکہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر سابقہ کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ان کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں، یعنی اس سے مراد ہے یہود اور نصارہ۔ اکثریت ان کی ایسی تھی جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، تاہم ان میں کچھ انصاف پسند لوگ بھی موجود تھے جن میں سے وہ لوگ بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔